الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ختم قرآن پاک کے سلسلہ میں، شب قدر کے سلسلہ میں جامع مسجد نوریہ چرائیہ میں اور مرکز نوریہ چرائیہ میں یہ پروقار تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کے درس قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے حقائق آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ویسے تو قرآن مجید کے حقائق کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر اسرار و رموز اور حقائق کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہزاروں لاکھوں علم کے پیاسوں نے اس سمندر میں غوطہ زنی کی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بساط کے مطابق جتنا کوئی گہرائی میں جا سکا اس سمندر کی، اتنے قیمتی موتی لے کر کے آیا ہے۔ دیکھیں، کسی حقیقت کی پہچان، سب سے بڑی پہچان یہ ہے، کسی سچائی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے چیلنج کرے، اور دنیا جس کے اس چیلنج کو پورا کرنے سے عاجز آ جائے، اس سے بڑی دنیا میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے ساری دنیا کے اہل علم کو، تمام دنیا کے تمام انسانوں کو، جمیع انسانوں کو نزول قرآن سے لے کر کے قیامت کی آخری گھڑیوں تک یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا۔ کوئی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں وقت کے لیے ہمارا چیلنج 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، کوئی ہمارا یہ جواب دے دے تو ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن حقیقی طور پہ ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا یہ چیلنج قیامت تک ہے، لیکن قیامت تک کوئی چیلنج نہیں ہوتا۔ اگر قیامت تک چیلنج ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا چیلنج ہے، اگر قیامت تک چیلنج ہے تو وہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ جس وقت کفار مکہ نے قرآن مجید کی آیات کو سن کے جب ان سے کچھ بھی نہ بن سکا، تو انہوں نے مکہ کے ایک مکان میں میٹنگ کی۔ ان میں سب سے بڑا جو تھا میٹنگ کا سربراہ، وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے، یہ ابو جہل کے والد کا چچا زاد بھائی ہے۔ جب یہ بہت سمجھدار آدمی تھا، اپنے وقت کا تھا تو کافر، لیکن بہت سمجھدار آدمی تھا اپنے اس مکہ مکرمہ کے اس علاقے میں۔ اس کے پاس جب سارے لوگ آئے کہ ہم اب حج کا زمانہ آ رہا ہے، لوگ آئیں گے، اور لوگ جب ہم سے پوچھیں گے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب قرآن مجید کی آیات سنیں گے
اس زبان اطہر سے، اس چہرے اقدس کی، اس منہ مبارک سے، اس زبان مبارک سے جب قرآن مجید کی آیات لوگ سنیں گے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بیان کرتے ہیں، یہ جو قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں، آیات الہی پڑھ کے سناتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ شاعری ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری بیان کی۔ انہوں نے کہا عرب شاعروں سے بھرا ہوا ہے، وہ عرب جو ہیں شاعری کی ہر صنف سے واقف ہے، عروج سے واقف ہیں، بحور سے واقف ہیں، اور فصاحت و بلاغت ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے محبوب، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک آیت سن لیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا یہ شاعری نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جنوں کی طرف سے کوئی جنون ہے، کوئی مجنون ہے، اس طرح کی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ شاعری بنتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اہل عرب تمام قسم کے لوگوں سے واقف ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اہل جنون کبھی عقل و خرد کی گہرائیوں میں اترے ہوئے کلام نہیں بیان کر سکتے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ عقل کو اپیل کرنے والا، عقل کو قبول کرنے والا یہ کلام ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ لوگ کیسے کہیں گے کہ یہ مجنون کا کلام ہے؟ مانیں گے نہیں لوگ۔ وہ جب ساری تجویزیں دیکھ کے، ساری تجویزیں دے کے جب تھک ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ تو ہی عرب کا سمجھدار ہے، تو بہت بڑا شاعر ہے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والا، تو ہی بتا کیا اس کا کیسے توڑ کریں گے؟ انہوں نے کہا بس صرف ایک ہی بات ہے، ہم کہیں گے کہ یہ کلام جو ہے یہ جادو والا کلام ہے، یہ سحر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو انسان سننے کے بعد اس پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کلام ہے جو بندے کو مبہوت کر دیتا ہے، بندے کی عقل و خرد اس سے جو نا کئی ہزار گنا ترقی کر جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات ہم کہیں گے، لیکن دوستو ان کی یہ بات بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ بہت سارے لوگ آئے، ان کو روکا گیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا طفیل دوسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کے سربراہ تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے، ان کو منع کیا گیا کہ کلام نہیں سننا۔ یہ کلام ایسا ہے جس کو سننے کے لیے رات کو ابو جہل بھی کعبہ شریف میں آتا تھا، رات کو چھپ کے ولید بن مغیرہ بھی آتا تھا، رات کو چھپ کے ابو لہب بھی سننے کے لیے آتا تھا۔ یہ وہ کلام ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 13۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اے لوگو اب چیلنج دیا جا رہا ہے، اب قرآن مجید کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چیلنج دیا جا رہا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا بنایا ہوا ہے، یہ افتراء ہے؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مفتریات، اس طرح کی جھوٹ موٹ کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور یہ بھی چیلنج ہے کہ تم تنہا نہیں،
اپنی پوری قوم کو جہاں تک تمہاری استطاعت ہے تم سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ. تو پھر کیا کرو؟ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اب میں آپ کو قرآن مجید کی خوبصورت حکمت اور حقیقت آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل فاتو بعشر سور مثلہ ہی، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. اور عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. قرآن ہمیں ایک ایک قدم پہ چیلنج کرتا ہے کہ سورہ ہود جو ہے یہ 11ویں سورت ہے قرآن مجید میں. 11ویں سورت کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. اب دیکھو کتنی خوبصورت حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 10 صورتیں نازل کر دی تھی. توقیفی ترتیب کے اعتبار سے پہلے 10 صورتیں ہیں، 11ویں سورت سورہ ہود ہے، اور 11ویں سورت میں اللہ رب العزت چیلنج دے رہے ہیں کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اب 10 صورتیں، بہت بڑی صورتیں، بہت بڑا کلام کون بنا کے لائے؟ پھر جس وقت قرآن مجید نازل ہو گیا اللہ رب العزت نے فائنل چیلنج کیا، آخری چیلنج کیا کہ ام یقولون افتراہ قل فاتو بسورۃ مثلہ، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کے لے آؤ. 10 صورتوں والے چیلنج جو ہے نا واپس لیا جاتا ہے. ہم 10 صورتوں والے چیلنج واپس لیتے ہیں. اب ایک صورت والا چیلنج ہے، قیامت تک اگر کوئی بندہ ایک صورت بھی بنا کے لے آئے تو اس چیلنج کو ہم قبول کریں گے. لیکن آج دیکھیں اتنی بڑی حقیقت ہے کہ صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن کوئی بھی شخص، اتنے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے ہیں. دیکھو عرب تو عرب رہے، عرب تو عرب ہیں، اس برے صغیر کے اندر بھی عربی زبان کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جس طرح فیضی نے غیر منقوط تفسیر لکھ ڈالی پورے قرآن مجید کی. یعنی اس نے ایسی تفسیر قرآن مجید لکھی کہ جس میں نقطہ نہیں ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی پوری تفسیر قرآن کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی فصاحت و بلاغت والا بھی قرآن مجید کی ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. یہ قرآن مجید کا اتنا بڑا چیلنج ہے. دوستو اور بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم، میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقیقتوں کو 1400 سال پہلے بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے، بغیر کسی سبب کے بیان کیا، دنیا صدیوں کے بعد ان حقیقتوں سے آگاہ ہوئی. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، کہ وہ جو کافر ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اب یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے. ذرا یقین جانیے قرآن مجید کی ان حقیقتوں کی گہرائی میں اترے، آپ کو اتنا لطف آئے گا، آپ کہیں گے کہ ہم قرآن مجید کی ہر روزانہ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا
کافروں نے اس حقیقت کو نہیں دیکھا ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کانت رتقن آپس میں جڑے ہوئے تھے ففتقناہما ہم نے ان کو الگ کر لیا. سمجھے جی؟ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے الگ کر لیا. یہ کیا ہوا؟ یہ اب کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو معلوم ہوا, بگ بینگ تھیوری جب سامنے آئی کہ یہ کائنات جڑی ہوئی تھی, یہ کائنات ایک ہی تھی, ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ ساری کائنات الگ الگ ہو گئی. میں آج آپ کو اس کائنات کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. یہ کائنات ہے کیا؟ یہ وہ سائنسی حقیقتیں ہیں جو قرآن نے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سائنسی آلات کے یہ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بگ بینگ تھیوری ابھی 1 صدی پہلے سامنے آئی, اور ابھی میں آپ کو سامنے اور بھی کچھ بیان کروں گا. اور دیکھیں خطاب کن کو ہے؟ کافروں کو ہے. اب اس حقیقت تک پہنچا کون ہے؟ یعنی کہ پہلے مسلمان پہنچے, پھر اس کے بعد جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ پہنچے ہیں. انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایک مادہ تھا جو آپس میں جڑا ہوا تھا, اور وہ الگ ہو گیا تو یہ کائنات بن گئی, یہ کائنات وجود میں آ گئی. لیکن ابھی تک وہ اس گتھی کو سلجھا نہ سکے کہ یہ مادہ پیدا کیسے ہوا ہے, اس کو پیدا کس نے کیا ہے. اگر پیدا کرے تو خدا کو ماننا پڑتا ہے, اگر انکار کرے تو یہ گتھی سلجھتی نہیں ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا. دوستو, قرآن مجید نے جو چیلنج کیا, قرآن مجید نے جو آیات بیان کی, یہ لوگوں کو بعد میں پتہ چلا, لیکن یہ باتیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی معلوم تھی. یہ بگ بینگ تھیوری ابھی معلوم ہو رہی ہے نا, لیکن میرے محبوب کے غلاموں کو پہلے معلوم تھی. کیوں؟ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جب اس کی تفاسیر کی گئی تو ان میں اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور یہ کس طرح وقوع پذیر ہوا تھا. یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں. میری گلا مشکل تے نہیں سمجھ آ رہی ہے نے؟ کوئی سارے تسی پڑھے لکھے نوجوان ہو, تانوں پتہ ہونا چاہیے نا. میں تانوں اس طرح یہ سمجھا رہا ہوں گل کہ تانجے تانوں پتہ چلے کہ قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے. سمجھ رہے ہو گل؟ قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے, اور میرے محبوب کے غلاموں کا کیا مقام ہے. پھر محبوب کے غلاموں کے مقام علم و عمل کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تفسیر ابن کثیر جو 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی, 8ویں صدی ہجری میں یعنی کہ 1300 کے قریب, 1300 عیسوی کے قریب لکھی گئی. وہ کہتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانت رتقن. رتق کہتے ہیں جڑا ہوا ہونے کو, فتق کہتے ہیں الگ الگ ہو جانے کا. کتنی خوبصورت. آپ دیکھیں, آپ جملے کے اندر غور کریں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان السماوات والارض کانت رتقن ففتقناہما. کتنے لہر کتنی آتی ہے اس آیت میں کہ کانت رتقن, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے, ففتقناہما ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اب تفسیر ابن کثیر والے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے کان الجمیع متصلا بعضہ ببعض, کہ یہ
ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی تعداد دو نہیں تھی. بعدن ببعدن بعدہ ببعدن، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. متلاصقن، ملے ہوئے تھے. متراکبن، ایک ڈھیر کی صورت میں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ڈھیر کس کو کہتے ہیں؟ ماس کو. ایک ڈھیر کی صورت میں تھے. متراکمن، ڈھیر کی صورت میں تھے. بعدہ فوق بعد، ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ. فی ابتداء الامر، اس حکم کی ابتدا میں. ففتقا ہاذی من ہاذی، پھر ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا. فجعل السماوات سبعا، پھر 7 آسمان بنائے گئے. والارض سبعا، اور 7 زمینیں بنائی گئی. آج سائنسدان اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ اس زمین کے علاوہ بھی زمینیں موجود ہیں جہاں پر حیات اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تلاش ہو رہی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب میں کوئی غلط گل کر رہے ہیں جی؟ اے نہ نوجوانہ سمجھ آئے گی میری گل، انہاں نوں نہ سمجھ آوے تے کم از کم جڑے میرے سنن والے ہون گے، ویڈیو سنن والے ہون گے، انہاں نوں ضرور سمجھ آئے گی کہ قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے. اچھا اب ایک اور خوبصورت لکھتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ فجعل السماوات سبعا، فجعل السماوات سبعا، پھر 7 آسمان بنائے. والارض سبعا، اور 7 زمینیں بنائیں. وفصل بین السماء الدنیا والارض بالہوا، اور یہ جو آسمان دنیا ہے، یہ جو فضا نظر آتی ہے، اس کو اور زمین کو کس چیز سے الگ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے الگ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ہوا سے الگ کر لیا. فَامْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَنبَتَتِ الْأَرْضُ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے؟ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے. آپ یقین جانیے اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم قرآن مجید کی ان سائنسی حقیقتوں کو بیان کرنے لگیں تو کم از کم 3 دن لگاتار آپ کو چاہیے ہوں. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اور پھر بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے قرآن مجید کی آیات کا. اچھا بات آگے چلاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن حکیم کو سمجھنے کے سب سے بڑے عالم، ماہر. اور کس وجہ سے؟ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ کریم عبداللہ ابن عباس کو علم سے نواز دے، اور وہ دعا قبول ہوئی. اور پھر علم کے اعتبار سے تمام صحابہ میں ممتاز حیثیت رکھنے والے. وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، سئل ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے پوچھا گیا، اللیل کان قبل او النہار، کہ رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سنیے گا ذرا، غور سے سماعت فرمائیے گا. حضرت ابن عباس کی ذہانت، فطانت، گہرائی، گہرائی علم کی. فرمانے لگے، پوچھا گیا کہ رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے؟ آپ نے فقال ارأیتم السماوات والارض حین کانت رتقا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ حل کان بینہما الا ظلمتا، تو کیا ان کے درمیان
اندھیرے کے سوا کوئی اور چیز تھی؟ یعنی کہ جس وقت وہ جڑے ہوئے تھے تو اس وقت ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ کیوں؟ یہ کہکشائیں وجود میں نہیں آئی تھی، یہ سورج نہیں بنا تھا، یہ چاند اور ستارے نہیں بنے تھے، یہ روشنیاں نہیں ہوئی تھی، یہاں اس میں انسان پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو جس انسان نے روشنیاں بکھیرنی تھی۔ فرمایا ذالک لتعلموا ای اللیل قبل النہار ان اللیل قبل النہار، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن سے پہلے رات تھی۔ کتنا استدلال ہے، کتنا زبردست استدلال ہے۔ اس سے معلوم جب یہ زمین آپس میں، زمین آسمان یہ کائنات ایک گولے کی شکل میں جڑی ہوئی تھی، اس وقت ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، تو کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ روشنی سے پہلے اندھیرا ہے، اس سے پہلے کہ رات سے دن سے پہلے رات ہے۔ آپ دیکھو کتنی بات سمجھا گئے، کتنی سائنس سمجھا گئے ہمیں کہ اس سے پہلے ظلمت ہی ظلمت تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں، یہ دل میں اتارنے کے قابل ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ اگر اس پیغام کو لے کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کاش ہمارے علماء ان حقیقتوں تک پہنچ سکتے اور وہ لوگوں کو بتا سکتے، وہ لوگوں کو یہ قرآن کی حکمتوں کو، قرآن مجید کے ان علوم کو لوگوں تک پہنچا سکتے۔ آج آپ کو یونیورسٹی اور کالجز میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائے ہوئے ملتے، لیکن ہم نے کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، سرکار کا علم، سرکار کے صحابہ کا علم، سرکار کے اہل بیت کے علم کو چھپائے رکھا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں خود سمجھ نہیں آیا، ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ایک اور بزرگ ہیں، یہ تو صحابی ہے نا، رسول اللہ کے صحبت یافتہ، آپ کے پاس بیٹھنے والے، یہ تو اور وہ ہستی ہیں، ایک حنفی عالم، ابو صالح الحنفی۔ کیا نام ہے؟ ابا صالح الحنفی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانت رتقن، کہ بے شک زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، ایک تھے، ففتقناہما، پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ ان کو الگ الگ کر دیا گیا، یہ الگ الگ ہو گئے۔ قال، آپ نے فرمایا، کانت السماء واحدۃ، اس وقت ایک ہی آسمان تھا، ففتق منہا سبع سماوات، پھر اس میں 7 آسمان بنا دیے گئے، یعنی کہ اس کے 7 طبقات بنا دیے گئے آسمانوں کے۔ پہلے آسمان ایک ٹھوس شکل میں تھا، پھر آسمان جب یہ کائنات پھیلی تو اس کائنات کے اوپر والے حصے کو 7 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ وَكَانَتِ الْأَرْضُ وَاحِدَةً، اور زمین ایک تھی، فَفَتَقَ مِنْهَا سَبْعَ أَرْضٍ، تو اس کو پھاڑ کے الگ کر کے 7 زمینیں بنا دی گئی۔ اور ڈھونڈو 7 زمینیں، انہوں نے تو 10 دیتا ہے، انہوں نے اس بات کو بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ اور ہم نے بنائی ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی، حیات کا دار و مدار پانی پر ہے۔ افلا یؤمنون، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان حقیقتوں کو سمجھ کے دیکھ کے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ڈاکٹر صاحب، مائکروسکوپ جو ہے یہ 17ویں صدی میں ایجاد ہوئی، ابتدائی شکل میں، اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے نا۔ اپنی پہلی، چلو ہم پہلی کو مان لیتے ہیں، پہلی مائکروسکوپ 17ویں صدی میں ایجاد ہوئی، اور میرے آقا و مولا سرور کائنات نے اس سے کتنا عرصہ پہلے، تقریباً 7 اور
571 اور 800 17ویں صدی 1700 کتنے 500 وہ نکالیں 1700 میں سے 500 نکالیں 1200 میرے سرکار نے 1200 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد جب جو 1 سیل حیات ہے, ایک سیل پر مشتمل جو حیات ہے, جو زندگی ہے, جو ایک سیل پر مشتمل جرثومے ہیں, جب ان کو تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان میں 95% پانی ہے. کتنے پرسنٹ؟ 95% پانی ہے. یہ کس وقت معلوم ہوئی؟ 1700 عیسوی کے اندر. ہمارے آقا و مولا نے 1200 سال پہلے بتا دیا تھا. سنیے ذرا حدیث. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال یا نبی اللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, یا نبی اللہ, اذا رأیتک قرۃ عینی, اے میرے محبوب. سوال پوچھنے کا بھی انداز ہوتا ہے, سوال کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. ادب کے دائرے میں رہنے والے سوال کیا کرتے ہیں, بے ادبیوں والے کبھی سوال نہیں کرتے, بے ادبیوں والوں کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. ذرا سوال کرنے کا انداز سیکھیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے. ان ابی ہریرہ قال انہو قال, ان ابی ہریرہ انہو قال, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا یا نبی اللہ اذا رأیتک قرۃ عینی, یا رسول اللہ جس وقت ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھر جاتی ہیں, وَإِذَا وَطَابَتْ نَفْسِي, اور ہمارے دل پرسکون ہو جاتے ہیں. جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. شہراں وچوں ایکو شہر مدینہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ اذا رأیتک قرۃ عینی وطابت نفسی, یا رسول اللہ جس وقت ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھر جاتی ہیں, ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, ہمارے سینے ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. فاخبرنی, آپ ہمیں خبر دیں, آپ ہمیں ارشاد فرمائیں, بتائیں, ان کل شیء, تمام چیزوں کے بارے میں, تمام چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. علماء کرام تسی بیٹھے ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ رسول اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں, کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس اسپیسیفک چیز کے بارے میں بتائیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتائیں. اب سوال کتنا مشکل ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب, مشفق صاحب, تسی سارے علم والے لوگ ہو, بیٹھے ہو, ذرا سوچو تو صحیح کہ سوال کتنا بڑا ہے, سوال کتنا بڑا ہے. اگر اس سوال کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگتے, ایک ایک چیز کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے لگتے, صدیاں گزر جاتی, میرے محبوب کے علم کی وسعتیں ختم نہ ہوتی. لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا, جواب دینے والے نے فصاحت و بلاغت کی تمام حدوں کو پھاڑ دیا, تمام حدوں کو ختم کر دیا. جواب دینے والی ہستی کو دیکھیں, انہوں نے جواب دیا تمام فصاحت و بلاغت کو یکجا کر کے. آپ نے فرمایا کل شیء خلق من ماء, ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. کتنا بڑا سوال تھا, ہمیں ہر چیز کے بارے میں خبر دے. سرکار نے فرمایا جس چیز کو دیکھو سب کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے. ہر چیز, ہر زندہ چیز پیدا کی گئی ہے کس چیز سے؟ پانی سے. آپ دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمانوں کو محفوظ چھت بنایا ہے. آسمانوں کو
محفوظ چھت بنایا ہے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ کریم نے اس آسمان کو ایسی چھت بنایا ہے, چھت بنا محفوظ چھت, سقفم محفوظہ, اوزون لیئر, اوزون یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, محفوظ بنایا. اب بات کسی کو سمجھ نہ آتی کہ محفوظ کیسے ہے. سرکار نے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ محفوظ کیسے بنایا گیا ہے, یہ ایک کیسی حفاظت کرنے والا بنایا گیا ہے. فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان ابن عباس قال رجل یا رسول اللہ, ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما هذه السماء, یہ آسمان کیا ہے یا رسول اللہ, یہ آسمان کیا ہے. میں نے ایک جگہ, ایک بندہ تھا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, انہیں ایک مرتبہ کہا, ویسے ہی وہ بندے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ پٹانگ سوال کرتے ہیں. انہیں کہا تھا کہ دیکھو جی, صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کے مسائل پوچھتے رہے, روزوں کے مسائل پوچھتے رہے, اور وضو کے مسائل پوچھتے رہے, جنت دوزخ کی باتیں کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کائنات کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کائنات کے بارے میں, سائنسی حقیقتوں کے بارے میں نہیں پوچھا. ارے لوگوں مطالعہ تو کرو, پہلے دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے پوچھا کہ نہ پوچھا. انہوں نے پوچھا ہے, اور یاد رکھیں انہوں نے وہ پوچھا ہے جو ان کو معلوم نہیں تھا. صحابہ کو بھی سرکار کی صحبت میں رہ کے سارے علوم عطا کر دیے گئے تھے. کیوں جی؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو, جس کو علم دے دیا گیا ہو وہ کیا پوچھے. لیکن اس کے باوجود میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم کی اتنی وسعتیں ہیں کہ سب کو علم عطا کرنے کے باوجود بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے بلند, عرفہ و اعلیٰ ہے. فرمایا یا رسول اللہ ما هذه السماء, اے یا رسول اللہ یہ آسمان کیا ہے. فرمایا قالا موج مکفوف عنکم, یہ ایسی لہر ہے, یہ تمہارے درمیان یہ لہروں کو تم سے روک کے رکھتی ہے. موج مکفوف عنکم, کہ موج, یہ موجیں, یہ اس طرح اس کو حفاظت والا بنایا گیا ہے کہ یہ موجوں کو, لہروں کو تم سے روک کے رکھتا ہے. آج دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان اوزون کی لہر ہے جو الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتی ہے. اگر وہ شعائیں زمین پر آ جائیں تو زندگی باقی نہ رہے. سرکار نے بغیر آلات کے, بغیر دوربین کے, بغیر خوردبین کے, بغیر کسی چیز کے بتا دیا تھا کہ یہ سقف محفوظ ہے کیسے, یہ کس چیز سے حفاظت دیتی ہے. موجن مکفوف عنکم, موجن مکفوف عنکم, یہ تمہیں لہروں سے, زندگی کو نقصان پہنچانے والی لہروں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ وہ لہر, وہ درمیان میں اللہ نے فضا بنائی ہے. اب بتاؤ میرے محبوب کے علم کی وسعتوں کو کون ناپ سکتا ہے. ابھی بات بہت آگے ہے. ابھی قرآن مجید کی یقین جانیے میں حیران, میں جب یہ مضمون تیار کرنے لگا کر رہا تھا میں حیران تھا میں کس کو بیان کروں, کون سی چیز چھوڑوں. ابھی بہت کچھ باقی ہے. دوستوں اور بزرگوں, اللہ کریم نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہ ہے جس نے آسمان اور زمین, اس نے رات اور دن کو پیدا کیا. اب یہ پھر اسی طرف اشارہ ہے. کانت رتقن ففتقناہما, جب یہ الگ الگ ہو گئے تو زمانہ پیدا ہو گیا, رات پیدا ہو گئی, دن پیدا ہو گیا. رات اور دن زمانے کو کرتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں, گردش ایام, زمانہ پیدا ہوا, لیل و نہار پیدا ہوئے اسی بگ بینگ کے ذریعے, اسی ففتقناہما رتقن کے ذریعے. پھر کیا ہوا, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند بنائے.
اب کیا ہوا؟ یہ کیا چیز ہے؟ الشمس اور قمر، صرف سورج اور چاند نہیں ہے، یہ پورا نظام شمسی ہے۔ والشمس والقمر، یہ پورا نظام شمسی بنایا، یہ کہکشائیں بنائیں، ہزاروں لاکھوں کہکشائیں ہیں، جن میں سے ایک کہکشاں یہ ساری کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے۔ اس جیسی ہزاروں کروڑوں کہکشائیں اور کائناتیں موجود ہیں۔ اگر اس پہ بات کرنے لگے تو گھنٹے لگ جائیں، سر پکڑ لیں سب۔ تھوڑا سا میں آپ کو جھلکی دکھاؤں گا آگے۔ پھر فرمایا والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ یہ آسمان، سورج اور چاند ہے، یہ پورے نظام شمسی ہے جو کیا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک نظام شمسی کے اندر یہ جو چاند ہیں، سورج ہیں، دیگر سیارے ہیں، نجوم ہیں، یہ گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ پر، اپنے فلک پہ۔ فلک کہتے ہیں اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا، اللہ کے بتانے سے سرکار نے بتایا۔ کائنات کو انہوں نے کس سے دیکھا ہوگا؟ دوربین تو تھی نہیں، دوربین تو بہت بعد میں آ کے بنی ہے، 1922 میں، بلکہ 1925 میں بنی ہے دوربین ہبل۔ وہ سیاروں کو دیکھنے والا، سیاروں کو نگاہوں، ایک نگاہ میں ساری کائنات کو ملاحظہ کرنے والے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ تمام سیارے، تمام یہ کائنات، کہ ہر سیارہ اپنی اپنی مدار میں، اپنے اپنے آربٹ پہ گردش کر رہا ہے۔ سمجھے؟ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اس کا لکھتے ہیں یہ کس طرح گردش کر رہے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے آربٹ پہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یدورون کما یدور المغزل فی الفلکۃ، کہ یہ اس طرح کائنات گردش کر رہی ہے، ساری کائنات اس طرح گردش کر رہی ہے جس طرح چرخے کا جو گول حصہ ہوتا ہے وہ اپنے مدار پہ حرکت کرتا ہے۔ اب کائنات کو دیکھا سرکار کے غلام نے، سرکار نے دیکھا، فرما دیا۔ تفسیر کس نے کی؟ غلام نے۔ غلام نے کہا یہ ایسے لوگوں گھوم رہا ہے جس طرح چرخے کا گولائی والا حصہ، وہ پہیا جو ہے اپنے مدار پہ گھومتا ہے، اس طرح یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو کیا ہوا؟ یہ کائنات بنانے کے بعد اللہ نے وہ بنا کے صرف تھک نہیں گیا کہ میں ہنے نہیں بنا سکتا سی اور میں نہیں بنانا، میرے کو اور نہیں بن سکتی، میٹیریل ختم ہو گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان جس کو ہم نے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس میں وسعتیں دے رہے ہیں، اس کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آسمان کو بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ 1922 میں روسی سائنسدان فریڈمین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، ہر روز پھیل رہی ہے۔ اور 1925 میں پھر یہ بات کو ہبل، ایک سائنسدان تھا UK کا، اس نے ایک دوربین بنائی۔ اس نے جب اتنی طاقتور دوربین بنا کے اس کائنات کو دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا کہ یہ کائنات ہر لمحے پھیل رہی ہے، اور اتنی پھیل رہی ہے کہ وہ حیران ہو گیا کہ ایک دن یہ پھیلتے پھیلتے کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا نا، زمین کو نہیں کہا، اللہ نے آسمان کو کہا۔ یہ آسمان کے کیا کہکشائیں،
وہ کہتے ہیں آج کل سائنسدان اس بات پر پریشان ہے کہ یہ جو اس کائنات کے اندر بلیک ہول ہے، ایک دن یہ بلیک ہول جو ہے پوری کائنات کو نگل لیں گے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں اب یہ نظریہ بھی پنپ رہا ہے اس وقت سائنس کے اندر، سائنسدانوں کے اندر، کہ جس طرح بگ بینگ ہوا ہے اس طرح بگ کرنچ بھی ہوگا. قرآن مجید میں جو قیامت کی آیات پڑھے نا، آپ کو بگ کرنچ کی بات سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح یہ بات پھیلی ہے اس طرح یہ سکڑ جائے گی، پھیل جائے، ختم ہو جائے گی. اس پر حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے اور حضرت قتادہ نے اور حضرت ثوری نے، ان کے علاوہ یہ کسی نے بات نہیں کی اس موضوع پر، صرف ان لوگوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں انا لموسعون کے تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اے قد وسعنا ارجاها، کہ تحقیق انا لموسعون کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں غیر محدود انداز میں. سمجھے کہ نہیں؟ غیر محدود انداز میں، غیر محدود طریقے پر. اب میں آپ کے سامنے جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، قرآن مجید کی حقیقت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 1895 میں ایک جرمن ماہر نے، جو فزکس کا ماہر تھا، 1895 میں اس نے ایکس رے ایجاد کیا. 1895 یعنی 19ویں صدی عیسوی میں. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت نہ تو دوربین تھی نہ خوردبین تھی، کوئی چیز تھی ہی نہیں. نہ اس وقت طب اتنے عروج پر تھی. ڈاکٹر توجہ رکھیں، اللہ کریم نے انسانی پیدائش اور اس کے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ارتقاء کے مراحل کو بیان کیا ہے، اور انسان نے ان مراحل کو 1895 کے بعد دیکھا ہے. 1895 کے بھی بہت بعد میں دیکھا ہوگا، وہ تو ایکس رے تو ابتدائی تھی. الٹرا ساؤنڈ اب ذرا تھوڑا سا ایڈوانس ہوا ہے، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے، 40-50 سال پہلے، انسانی ماں کے رحم کے اندر ارتقائی مراحل کو ابھی لوگوں نے معلوم کیا. میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. ایمبریالوجی کی دنیا کے اندر، ایمبریالوجی کے اس فیلڈ کے اندر اتنی بڑی حقیقت جو قرآن نے بیان کی اور جو میرے مصطفیٰ نے بیان کی، یقین جانیے اگر کوئی بندہ انصاف والا ہو، اگر کوئی انصاف کرنے والا ہو، تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد کوئی کافر مسلمان ہونے سے نہ رہ سکتا، نہیں رہ سکتا وہ اتنی بڑی حقیقت کو. کیوں کہ ایمبریالوجی کی دنیا میں آج جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ آلات کے توسط سے ہے، آلات کی وجہ سے ہے. اگر یہ آلات نہ ہو نہیں پتہ چل سکتا، نہیں پتہ چل سکتا کہ ماں کے رحم میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. میرے مصطفیٰ نے، میرے آقا و مولا نے 1400-1500 سال پہلے ان سارے ارتقائی مراحل کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شک کر رہے ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تمہاری پہلی جو ترکیب کیمیائی ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، یعنی کہ تمہارا کیمیکل وجود مٹی سے بنا ہے. کون ہے؟ کیمیکل وجود مٹی سے بنا ہے. اور اس سے پہلے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے کہ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
اب مجھے وہ سورج یاد نہیں، آیت یاد نہیں، آیت مجھے یاد ہے، وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور ہم نے تمہیں اس طرح پیدا کیا جس طرح گھاس کو پیدا کیا جاتا ہے. اور سائنس اتنے عرصے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ پہلی حیات کائی کی صورت میں، وہ سبزے کی صورت میں پانی سے اندر پیدا ہوئی تھی. کون نہیں سمجھ آ رہی گل؟ یہ قرآن مجید کی حقیقتیں ہیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اتنا مشکل کام ہے کسی چیز کی کیمیائی ترکیب کو بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں کیمیکل ایکویشنز بناتے ہوئے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ شکر ہے آج تسی آ گئے ہو، میرا مسئلہ حل ہو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ بنایا، پھر پانی کے اندر اس کو تبدیل کیا. ان کیمیکل تبدیلیوں کو پھر ہم نے پانی کے اندر تبدیل کر دیا. کیمیائی مادوں کو ہم نے ایسی ترتیب سے ان کی ایکویشن بنائی کہ وہ پانی کے اندر تبدیل ہو گئی. حیات کیمیکل سے، حیات کیمیائی انداز سے گزرنے کے بعد، کیمیائی پروسیس سے گزرنے کے بعد حیات پانی کی صورت میں آگے بڑھ گئی، ارتقاء پذیر ہو گئی. ثم من علقۃ، پھر ہم نے اس کو علقہ بنایا. علقہ کہتے ہیں ایک ایسا جمع ہوا نہیں، ایسا مادہ جو رحم میں جا کے چپک جاتا ہے رحم کے ساتھ، اس کو علقہ کہتے ہیں. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر ہم نے اس کو ایک لوتھڑے کی شکل دی، جو ایک ایسا تھا جس طرح کوئی ربڑ کی چیز چبا دی جائے، دانتوں سے چبا دی جائے تو جس طرح وہ شکل بنتی ہے، پھر ہم نے رحم مادر میں وہ شکل بنا دی اس پانی کی. آپ دیکھو یہ مرحلہ آ گیا. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں اس بات کی وضاحت ہو جائے، تمہیں اس بات کو بیان کر دیا جائے، ہم بیان کریں تمہارے سامنے، اس بات کو کھول کے بیان کریں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اس مرحلے کے بعد ہم اس لوتھڑے کو ہم رحم مادر کے اندر مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں ہم بچے کی صورت میں باہر نکال لاتے ہیں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم جوان ہو جاتے ہو، پھر تمہیں ذرا مضبوط بنا دیا ہے، مضبوطی کی شکل میں آ جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر اسی بچپن کے عالم میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو وفات ہو جاتی ہے، اور کچھ ارذل العمر، بڑھاپے کی عمر، بیکار عمر، ناکارہ عمر کی طرف چلے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، ایسے جیسے ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا بچپن کے زمانے میں. مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے بعد، جس طرح کوئی بندہ کہ نا میں نے علم حاصل کیتا، سارا کچھ کیتا، پھر بندہ بھول آ جاوے، پتہ ہی نہیں چلے میں ہے کتنے. وہی عمر ہوتی ہے کہ نہیں ارذل العمر؟ اب سنیں ذرا، یہ بات تو ہو گئی قرآن مجید کی. اب میں آپ کو سرکار کی بات سناتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا جو صادق المصدوق ہیں، سچوں کے سچے ہیں، سچیاں دا سچا ساڈا سردار. فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما،
یہ ان مراحل کو ایام کی صورت میں آج سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ کتنے کتنے دن گزرنے کے بعد، دن کتنے گزرتے ہیں تو اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. جی میری سرکار نے بغیر کسی اسٹیتھوسکوپ کے، بغیر کسی مائکروسکوپ کے، بغیر ایکس رے کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، کسی چیز کے بغیر بھی بتا دیا کہ کتنے کتنے مرحلوں، کتنے کتنے دنوں کے بعد کون کون سی تبدیلی ہوتی ہے. اب بتائیں کہ اب بھی اگر یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد اگر کوئی میرے مصطفیٰ پر اور میرے رب ذوالجلال پر ایمان نہ لائے تو اس کو ہٹ درمی کے سوا اور کیا کہیں گے. لیکن یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علمی حقیقتیں ان لوگوں کے سامنے رکھیں تو صحیح، ہم ان کو بتائیں تو صحیح کہ قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، ہمارے آقا و مولا نے یہ حقیقتیں بیان کی ہیں. سماعت فرمائیں. آپ فرماتے ہیں انا خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ بے شک تم میں سے اللہ رب العزت جس کو پیدا کرتا ہے، یجمع فی بطن امہ 40 یوما، اس کو اس کی ماں کے بطن میں 40 دن تک رکھتا ہے. یعنی جس وقت وہ نطفہ جو ہے، وہ پانی جو ہے، پانی کا قطرہ جب وہ رحم مادر میں جاتا ہے تو وہ اپنی اس لیکوڈ شکل کے اندر یا اس ہلکی سی مائع شکل کے اندر وہ 40 دنوں تک رہتا ہے. 40 یومن اور 40 لیلتن، یعنی 40 دن رات وہ رہتا ہے. ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو کے وہ اس کی مثل ایک علقہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک جس طرح جمع ہوا خون ہوتا ہے اس طرح کی صورت بن جاتی ہے. ثم یکون مضغۃ مثلہ، پھر 40 دن یعنی کہ 40 دن وہ ایسے ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ بن جاتا ہے خون کا ایک جمع ہوا خون کی صورت میں. ثم یکون مضغۃ، پھر اسی طرح 40 دن جب گزرتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر مدغہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اے نال گنی جائے وہ کنے دن. ثم یکون مدغۃ مثلہ، پھر اسی طرح 40 دنوں میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. اب یہاں تک تمام حیوانات کے اندر اتنی مدت تک یکساں تبدیلی ہوتی ہے، خواہ وہ بھینس کا بچہ ہو، خواہ وہ گائے کا بچہ ہو، خواہ وہ اونٹ کا بچہ ہو، کسی بھی جاندار کا بچہ، اس کے اندر اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے. یہاں تک سب کی تبدیلی ایک جیسی ہوتی ہے، یہاں تک سب کی تبدیلی ایک جیسی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، اب زندگی کے اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا ہے تمہاری مدد کے لیے. اب تمہاری یہاں زندگی جانوروں کی زندگی سے، جانداروں کی زندگی سے الگ ہو گئی ہے. اور گال میری سمجھے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی علامہ صاحب سکلین صاحب میری بات سمجھ آئیے؟ پھر میں پڑھنا یار بڑا مزہ آ رہا ہے. میں تو اگلا بھی جواب دے سا، اللہ بڑے جواب نے اسے. اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما او 40 لیلۃ، کہ جب تمہیں اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے تو تمہاری ماں کے رحم میں 40 دن اور راتیں تمہیں اس پانی کی کیفیت کے اندر رکھتا ہے. ثم یکون علقۃ،
پھر 40 دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد پھر 40 دنوں کے اندر اندر تمہاری کیفیت بدل جاتی ہے، تمہیں ایک خون کی شکل میں، ہمراہ خون، سرخ خون کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ثم یکون مدغۃ مثلہ، پھر 40 دن گزر جاتے ہیں تو تمہیں مدغہ کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے۔ ثم یبعث الیہ الملک، اب کتنے دن گزر گئے جی؟ 40 دن گزرے، پھر 40 دن گزرے، پھر 40 دن گزرے، کتنے دن گزرے؟ 120 دنوں کے بعد انسان جانوروں سے الگ ہو گیا۔ 120 دن کی حیاتی پانے کے بعد اپنی رحم مادر میں انسان اور جانور میں اب فرق ہونے لگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فیؤذن باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس میں 4 کلمات اس کے اندر اذن کرتا ہے، اس کے اندر ڈالتا ہے۔ فیکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ میں دروازے پھر دیو رزق واسطے، یہ اللہ تعالیٰ نے 120 دنوں تو بعد ہی لکھ چھوڑیا سی، 120 دنوں تو بعد لکھ چھوڑیا سی۔ فیکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، واجلہ، اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، وعملہ، اور اس کی عمل کا وقت، عمل لکھ دیا جاتے ہیں، وشقی ام سعید، وہ بدبخت ہے یا سعید ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم، جی حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، بخاری شریف کی 3208 نمبر حدیث، نوٹ کر لو، 3208 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ ثم ينفخ، جب یہ ساری 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں؟ رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، عمل لکھ دیا جاتا ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح کو پھونکا جاتا ہے، زندگی دے دی جاتی ہے، حیات کی شکل بدل جاتی ہے۔ پہلے بھی حیات تھی، جب وہ رحم مادر میں پانی کی شکل میں آیا تھا تب بھی حیات تھی، پھر 120 دنوں کے بعد حیاتی کی شکل بدل گئی، جانور سے انسان بنا، اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی کہ آ لو ہن تسی پکے انسان بن جاؤ۔ پھر فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر تم میں سے جو کوئی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1.5 فٹ کا فاصلہ۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ دوزخیوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ پہلے جنتیاں والے کام کر دیاں محفلیں کر دیاں، اے جناب محفل میلاد ہو رہی ہے، محفل ذکر و فکر ہو رہی ہے، سارا ختم خواجگان پڑھے جا رہے ہیں، سارا کچھ کر دیاں۔ جس وقت وہ دوزخ دا کام نیڑے آنا، اللہ تعالیٰ اس نے رخ موڑ دینا، وہ دوزخیاں والے کام کرنے شروع کر دینا۔ کیوں جی؟ سمجھ آئی گا کہ نہیں؟ فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر تم میں سے کوئی دوزخیوں والے کام کرتے رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، پھر اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا جب فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ علیہ الکتاب، تو اس کا جو لکھا ہوا ہے، تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، پھر اس میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم نہیں ہے، نہ وہ
رزق کے بارے میں جانتے ہیں، نہ موت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ حیات کے بارے میں جانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب مجھے بتائیں، میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات، ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، فیؤذن، پھر وہ باربع کلمات، پھر 4 حکم کرتا ہے، وہ اس رحم مادر کے اندر جو حیات پرورش پا رہی ہے اس کو وہ 4 حکم کرتا ہے، فیکتب رزقہ، تو پھر اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، واجلہ وعملہ وشقی ام سعید۔ اب مجھے بتائیں، یہ باتیں جس وقت فرشتہ لکھتا ہے یا کہتا ہے یا وہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتی ہیں کہ نہیں؟ معلوم ہوتی ہیں، علم کے بغیر تو نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیں، فرشتہ جو ہے اسے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہوتی، جو فرشتوں کے امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، فرشتوں کے بارے میں تو تمہارا ایمان ہے کہ ان کو رحم مادر کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا علم ہوتا ہے، اور رحم مادر میں پرورش پانے والا بچہ جس کو ابھی حیات اس کے اندر پیدا ہوئی، ابھی اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، تو فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، یہ ساری باتیں فرشتوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب قسم کی سوچ اور فکر ہے، علم سے دوری ہے۔ علم کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تمہیں ہر بات کا علم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔